دیگر مذاہب میں پردے کا کیا تصور ملتا ہے؟ جزاک اللہ وسیم صاحب. سب سے پہلے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے نبوت پر مامور کیے گئے ہیں وہ ہیں حضرت آدم علیہ السلام. یہ وہ وقت تھا جب ایک معاشرے کی بنیاد رکھی جا رہی تھی کہ جو لوگ موجود تھے ان کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ تم نے رہنا کس طرح سے ہے، تہذیب کس چیز کا نام ہے، معاشرہ کس چیز کا نام ہے، بنیادی اخلاق کس چیز کا نام ہے. تو اس وقت خدا تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بیان فرمایا کہ اللہ تجوع فیہا ولا تعرا، کہ جس معاشرے میں تو رہ رہا ہے، جس کی تو بنیاد ڈال رہا ہے میرے حکم سے، اس میں جو اور فوائد ہیں ان میں یہ ہے کہ کوئی بھوکا نہ رہے، کسی کو پیاس نہ لگے، رہنے کے لیے چھت ہو. وہاں پر یہ ہے کہ تارا کے الفاظ ہیں، اللہ تعالی ولا تعرا، کہ تو ننگا بھی نہ رہے، یعنی تیرے پاس لباس ہو، اور لباس بھی ایسا جو تیرے سطر کو بھی ڈھانپے، مزید یہ کہ وہ اس قسم کا ہو کہ دوسروں کو جنسی حاجت کی طرف ان کے دماغ بھی نہ جائیں. تو بنیادی طور پر تو خدا تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے ہی جو لباس کا فلسفہ ہے وہ بیان کر دیا تھا. اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ اعراف میں بھی خدا تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی جو نسل ہے اس کو بیان فرمایا، یا بنی آدم کہ انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا ہے جس کا مقصد یہ کہ وہ تمہارا ننگ ڈھانپتا ہے اور خوبصورتی کا باعث بھی ہے. اگر لباس ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو یہ ترغیب ملے کہ ان کا ننگ ظاہر ہو، تو یہ لباس کا مقصد تو نہیں تھا. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ابتدا سے ہی جب خدا تعالیٰ نے نبی کو بھیجا ہے تو اسی وقت ہی لباس کے بارے میں خدا تعالیٰ نے جو حدود و قیود تھیں وہ بیان کر دی ہوئی تھیں. جو بڑے بڑے مذاہب ہیں ان میں سے ہمیں ملتا ہے کہ پیدائش جو عہد نامہ قدیم کی پہلی کتاب ہے، اس میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے کہ جن سے آپ کی بعد میں شادی ہوئی، ربکہ ان خاتون کا نام تھا، کہ جب وہ آپ سے ملاقات کے لیے آئی ہیں تو انہوں نے برقع پہنا ہوا تھا. تو یہ بتاتا ہے کہ جس کی پھر خدا تعالیٰ نے جس عورت سے جس کی نبی کی شادی کی ہے اس نے برقع پہنا ہوا تھا. تو یہود میں بھی، اور چونکہ سارے جتنے بھی بڑے مذاہب ہیں وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، اور حضرت اسحاق جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے. تو یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام مذاہب کے جو آباء ہیں جو ان کی بنیاد مہیا کر رہے ہیں، جن کو سب فالو کر رہے ہیں، ابو الانبیاء کہا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، وہ یہ نمونہ پیش کر رہے ہیں اپنی بہو کے ذریعے سے کہ اس نے برقع پہنا ہوا تھا. پھر ایک بڑا مذہب ہمارے سامنے ہے، وہ ہے عیسائیت کا. اس بارے میں کرنتھیوں جو اس کا پہلا خط ہے اس کے باب 11 آیت نمبر 5 اور 6 میں یہ ذکر ملا ہوا ہے، یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جو خواتین ہیں وہ اپنے سر پہ اوڑھنی اوڑھیں، اور کہا گیا کہ جو ہیں وہ مردوں کو اس چیز سے استثناء حاصل ہے، لیکن ساتھ یہ فرمایا جو اوڑھنیاں نہیں اوڑھتی وہ بہتر ہے کہ پھر اپنے سر منڈوائیں. تو یہ تو ایک حد، ایکسٹریم کی حد ہے، اور اس کی جو وجوہات بھی بیان کی گئی ہیں ہم اس سے اتفاق تو نہیں کرتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ عورت محکوم ہے، غلام ہے، اس لیے وہ اوڑھنی اوڑھے، اور اوڑھنی اوڑھنا اس کے غلام ہونے کی جو ہے وہ علامت ہوگی. اور مرد چونکہ غلام نہیں ہے، وہ لیڈ کر رہا ہے، وہ گھر کا لیڈر ہے، تو اس کو استثناء دیا گیا. بہرحال ہم اس تشریح سے اتفاق تو نہیں کرتے، لیکن یہ بہرحال ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس میں بھی اوڑھنی کا تصور تو کسی حد تک جو ہے وہ عیسائیت نے بھی اپنے مذہب میں رکھا ہوا ہے. پھر حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سے متی باب 5 آیت 28 میں ایک بات لکھی ہوئی ہے، میں الفاظ پڑھ دیتا ہوں. جس نے بری خواہش سے عورت کو دیکھا گویا اس نے زنا کیا، یعنی بری نگاہ نہ ڈالو لیکن نگاہ ڈال لو. اس بارے میں حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد بار مختلف طرح سے اس آیت کو اور قرآن کریم کی جو آیات ہیں، جو احکامات ہیں جن کو ہم پڑھ رہے ہیں، ان کو موازنہ کیا ہوا ہے. حضور بیان فرماتے ہیں یہ تو ایسی تعلیم ہے کہ کہا جائے کہ جو شیر ہے، بھوکا شیر ہے، وہ بکری کی حفاظت کرے. تو اسلام نے اس کے برعکس تعلیم دی کہ نگاہیں بھی نہ ڈالو، کیونکہ نگاہ جو ہے وہ کب بد نگاہ بنے گی اس کے بارے میں کہا نہیں جا سکتا. تو اسلام کی جو تعلیم ہے وہ تو بہرحال بہت عرفہ، بہت کامل اور بہت اعلیٰ قسم کی ہے. اس سے باقی مذاہب کی جو تعلیمات ہیں ان کا موازنہ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہرحال جو چند ایک باتیں میرے سامنے تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ ہر مذہب میں، ہر معاشرے میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پردے کا، لباس کا، باحیا لباس کا جو تصور ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک موجود ہے. اور آپ صاحب عملی طور پر بھی دیکھیں تو
آج کے وقت سے کچھ پہلے تک تمام دنیا میں، تمام مہذب معاشرے میں اسی طرح ڈھکا چھپا با پردہ لباس ہوا کرتا تھا، اور یہ تو ابھی کا جو ماڈرنزم ہے اس نے اس طرف دنیا کو راغب کیا ہے، وگرنہ تو اور آج ہر انسان کے پاس یہ سہولت موجود ہے، انٹرنیٹ پہ جا کے وہ دیکھ لے۔ یہاں کے مثلا اگر ہم یورپ کی بات کریں تو بھاری لمبی فراکیں ہوتی تھیں اور سر بھی جو ہے وہ ڈھانپے ہوئے ہوتے تھے، وہ عام گھریلو لباس تھا، یہ نہیں کہ ننس نے پہنا ہوا ہے یا کوئی مذہبی لوگوں نے صرف پہنا، وہ عام گھریلو لباس وہی تھا۔ اسی طرح دنیا کے جو دیگر مذاہب ہیں ان کے متعلق بھی ریسرچ کے لیے ڈال کے جو انٹرنیٹ پر دیکھ لیں، آج سے کچھ عرصہ پہلے تک تمام جو ہے مذاہب اور تمام قومیں، ان میں جو ہے عورت کا لباس وہ اسی طرح سے ملتا ہے۔ اس لیے یہ کچھ صرف اسلام کی بات نہیں ہے، آج بھی مہذب دنیا میں اور شرفاء میں کبھی بھی یہ تصور نہیں ہوتا کہ عورت جو ہے ایسے ننگ دھڑنگ وہ جو ہے پھرے اور اس کو اچھا سمجھا جائے، بلکہ جو مہذب لباس ہے با پردہ عورت ہے اس کی رسپیکٹ جو ہے وہ دنیا میں زیادہ ہوتی ہے اور ہونی چاہیے۔